بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر پیر کو لائیو ڈیجیٹل نیوز LDN پر نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ جو احباب اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ کی سوچ و فکر کے مطابق ہو تو سبسکرائب اور لائک سمیت کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں۔ آج کا پروگرام محکمہ صحت سندھ، بلوچستان اور وفاق کے کچھ معاملات پر مبنی ہے۔ سال 2024 وفاق اور صوبوں میں سرکاری محکمہ صحت میں مریضوں کی بھلائی اور بہتری کے لیے کچھ نمایاں دیکھنے میں تو نہیں آیا، اور نہ ہی صحت کے اداروں میں کوئی ٹھوس اور مؤثر منصوبے متعارف کرائے جا سکے۔ تاہم گزرنے والے سال میں ایک بار پھر پولیو نے خوفناک حد تک سر اٹھایا ہے۔ اسی طرح TB اور HIV ایڈز کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، جو مجموعی طور پر وفاق اور تمام صوبوں کی کارکردگی کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس دوران ارباب اختیار صحت کے حوالے سے بلند و بانگ دعوے تو ضرور کرتے رہے، لیکن عملی طور پر اپنے دعووں کے مطابق وفاق اور صوبے قابل اطمینان خدمات پیش کرنے میں ناکام رہے۔ ناظرین کرام، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے مطابق وہ گڈ گورننس کے لیے امریکن طبی پروفیسر کے سامنے پرعزم ہونے کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی حکومت کے صرف محکمہ صحت کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس وقت صوبے بھر کی عدالتوں میں 400 سے زائد مختلف مقدمات محکمہ صحت کے زیر سماعت ہیں، جو اس حقیقت کا مستند ثبوت ہے کہ محکمہ صحت میں گڈ گورننس تو دور کی بات، گڈ گورننس نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ یعنی محکمہ قانون قاعدے کے بجائے کسی اور طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ گو کہ اس خرابی کے اندر محکمہ صحت میں ماضی میں رہنے والے فہیم چاچر اور مولا بخش شیخ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے، لیکن محکمہ صحت کی انتظامی مشینری ظلم اور ناانصافی، سفارش، اقربا پروری اور خود ساختہ جیسے اقدامات کا شکار نہ ہوتی تو آج 400 سے زائد محکمہ صحت کے تنازعات کیوں عدالتوں میں ہوتے؟ جیسا کہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کے جنرل کیڈر کے 20 گریڈ کے سینئر ترین MS ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جیلانی، جن کی مدت ملازمت سال بھر سے بھی کم رہ گئی ہے، بغیر کسی وجہ یا عوامی شکایت کے ان کا تبادلہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی حیثیت میں کر جہاں پہلے ہی ان سے جونیئر ترین افسر ڈاکٹر ثاقب شیخ قانون کے مطابق نہیں بلکہ جگاڑ کے تحت ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز بنے ہوئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے جس جونیئر ترین افسر ڈاکٹر عامر خان 19 گریڈ کو متنازع چادر اڑا کر جنرل کیڈر 20 گریڈ کی اسامی پر سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد میں MS کی حیثیت سے تعینات کیا گیا ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ جب موجودہ سیکریٹریٹ صحت کے دور میں نئی تقرریوں میں نذرانے کی ادائیگی کے پرانے سسٹم اور رسم کو متروک قرار دیا جا رہا ہے، تو پھر سندھ گورنمنٹ ہسپتال سعود آباد کے سابق اسٹور کیپر ماجد نے طاقتور دوا سپلائر کانٹریکٹر کے ذریعے موجودہ مضحکہ خیز خلاف قانون تبادلے اور تقرریوں کا کھیل کیسے کھیلا؟ اس کھیل کا نذرانہ کس نے کس کو پیش کیا؟ جبکہ صوبائی سیکریٹریٹ سے کراچی کے ہسپتالوں
اور ضلعی صحت دفاتر سے کون لوگ ماہانہ پیٹرول اور بہت کچھ وصول کر کے ایک سابق محکمہ صحت کے وزیر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے دور کی اس یاد کو کس کی سرپرستی میں دوبارہ شروع کیا گیا یا دہرایا جا رہا ہے یا چلایا جا رہا ہے۔ LDN کی ٹیمیں بھی اس امر کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ پھر سندھ سروسز اسپتال کراچی میں اسی طرح 2023-24 کے بجٹ کے آخری ایام میں ہسپتال کے خلاف قانون ملازم وہاب اللہ یوسفانی اور کانٹریکٹر سلمان کوٹی اور محکمہ خزانہ کی مبینہ ملی بھگت سے مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس میگا کرپشن کے کیس پر وزیر اعلیٰ کی معائنہ ٹیم سمیت محکمہ صحت کے حکام کی 1,30,00,000 روپے کے ڈاکے پر پراسرار خاموشی کے نتیجے میں یہ معاملہ عدالت میں نہیں جائے گا تو پھر کہاں جائے گا۔ لہٰذا سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اپنے لگائے ہوئے افسروں اور ماتحت عملے کو قطعی طور پر کھلا نہ چھوڑیں، دائیں بائیں بھی نظر دوڑائیں اور جو افسر ان سے رشتہ داری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سرکاری حیثیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں مصروف عمل ہیں ان کی بھی خبر گیری کریں اور کم از کم وہ اس بات کو تو یقینی بنائیں ان کے سیکریٹری صحت ہوتے ہوئے محکمہ جاتی امور انصاف کے حصول کے لیے مزید عدالتوں میں نہ جائیں۔ ڈاکٹر سکندر علی میمن نے محکمہ صحت کی بربادی اور ماتحت ملازمین کے ساتھ جو چنگیزیت کی تھی ان کے ظلم کے شکار ایک ملازم نے مجھے اپنی دکھ بھری داستان دستاویزی ثبوتوں کے ساتھ ارسال کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ڈاکٹر سکندر علی میمن قانون سے تو کھلواڑ کرتے رہے لیکن اب اللہ کی پکڑ میں آ کر انڈس ہسپتال بدین میں 5 لاکھ روپے ماہانہ کی تنخواہ کے ساتھ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ ڈاکٹر سکندر علی میمن کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہونے والے ملازم کی تحریر کا یہ آخری حصہ ارباب اختیار اور آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ وہ سطور یہ ہیں: جب زوال شروع ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، اس لیے ظلم اتنا ہی کرو جتنا تم سہ سکو۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے دوران سکھر میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے دیرینہ دوست سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کے ضیاء الدین ہسپتال سکھر برانچ کا افتتاح کر دیا۔ فوٹیج بھی اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear Dr. Asim Hussain, respected members of the family, governors, CMs, honorable MNAs, MPAs, ministers, esteemed faculty, consultants, staff, and cherished community of Sakhar. I do admit, if not for so Meher Saab, this hospital would not have been made. In fact, we were in each other's opposition politically, but when I called up his son, and he did exactly as I requested. جیسے بھی میں نے ان کو ریکویسٹ کی وہ اس نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی، جو پرائس میں نے کہا اس میں اس نے زمین دی، حالانکہ زمین مہنگی تھی، پھر اس نے سستی دی ہمیں، اور وہ اس کا بھی ثواب شامل ہوگا اس یونیورسٹی میں، ہمارا بھی کچھ ثواب ہوگا، ڈاکٹر صاحب کا تو ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کی فیملی جو ہے وہ اس زمانے سے روشنار ہے جب سے پاکستان ابھی نہیں بنا تھا۔ یہ ممبر تھے ان کے نانا
बॉम्बे असेंबली में और वहाँ रेलवे के डिप्टी वो थे एडवाइज़र, तो वहाँ से ने अपना करियर शुरू किया और कायदे आज़म के साथ काम करते रहे। आज इनकी जनरेशन वो लेगेसी चला रही है, दिखा रही है। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी इंडिया से आई हैं, उनने यहाँ काम किया है, मेहनत की है, और हम उनकी थोड़ी मदद करें तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि आप अनाउंस करें बलूचिस्तान ज़ियाउद्दीन। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मगर खर्चा आप देंगे। आपने स्क्रीन पर फुटेज देखी जिसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी सरकारी खर्च पर किस तरह से अपने दोस्त की निजी ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी को नवाजने के साथ साथ सिंध के महकमे सेहत का पब्लिक प्राइवेट नाकाम निज़ाम बलूचिस्तान में राइज करने जा रहे हैं, जबकि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान में महकमे सेहत बलूचिस्तान के सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन ग्रैंड हेल्थ अलायंस के तहत सूबाई हुकूमत के इस नई मंसूबे के सामने चट्टान बनकर आ गए हैं। अलायंस के चेयरमैन डॉक्टर बहादुर शाह ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपना जामे मौक़िफ़ पेश करने का ऐलान किया है। बसूरत दीगर इस तिब्बी मुहिम को अवामी एहतिजाजी तहरीक में तब्दील करने का भी इंदिया दे दिया है। मज़ीद इंशाअल्लाह इस हवाले से बलूचिस्तान कोयटा में मैं ख़ुद मौजूद हूँ, जल्द खुसूसी रिपोर्ट तहलका खेज़ मालूमात से आगाही दूंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।